بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت پر کیا حقوق ہیں؟ امت پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا حقوق ہیں؟ رائٹس، جیسے کہتے ہیں نا وومن رائٹس، تو نبی پاک کے کیا حقوق ہیں ہمارے اوپر، ہم ان کو سیکھیں گے تو پھر ہی ادا کر سکیں گے۔ تو اس میں ہم نے سب سے پہلے یہ سیکھا تھا کہ جو امت پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہیں ان میں سے ایک حق کیا ہے؟ ایمان لائیں۔ کیا کریں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا لائیں؟ ایمان لائیں۔ اور ایمان کیسا لانا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا، مال جان عزت آبرو ہر ایک سے زیادہ کس سے محبت کرنی ہے؟ حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے محبت ہے لیکن جان سے بڑھ کر نہیں ہے۔ تو فرمایا تو ایمان تب مکمل ہوگا جب جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت۔ فرمایا کہ اب مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت ہے۔ فرمایا اب تمہارا ایمان مکمل ہوگا۔ تو جان سے بھی زیادہ اور جانے جانا سے بھی زیادہ محبت کس سے کرنی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اولاد سے بھی زیادہ محبت کس سے کرنی ہے؟ شوہر سے بھی، استاد سے بھی زیادہ محبت کس سے کرنی ہے؟ پیر صاحب سے بھی زیادہ محبت کس سے کرنی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو ان میں ایمان، اور دوسرا ہم نے پڑھا اتباع۔ پھر صرف ایمان نہیں لے آنا بلکہ اتباع بھی۔ اتباع کیا ہے؟ پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت عبداللہ جو حضرت عمر کے بیٹے ہیں، انہوں نے ایک گھر کے پاس جو ہے اپنی اونٹنی کو کیا کیا تھا؟ چکر لگوائے۔ تو صحابہ نے پوچھا یہ کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں پتہ لیکن میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کرتے دیکھا تو میں بھی اسی طرح۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب دنیا سے جانے کا وقت قریب آیا تو کیا فرمایا کہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن مبارک دیا گیا اتنے ہی کپڑے مجھے دینا۔ یعنی جیسے دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے رہے ہیں، ویسے دنیا سے جانے کے بعد جو ہے نا وہ چاہتے ہیں کہ ایسے جاؤں جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور ایک صحابی کا تو میں نے آپ کو بتایا کہ ان کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سونا تم نہ پہنو تو یہ آگ کی انگاریں ہیں جیسے تم ہاتھ میں رکھ رہے ہو، تو آپ نے فوراً انگوٹھی اتار کے پھینک دی۔ یہ ہے اتباع۔ اتباع کیا ہوتا ہے؟ حکم ماننا، اس پر پریکٹیکل کر دینا۔ تو یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ اب مزید ہم آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہمارے اوپر ایک حق ہے وہ ہے محبت اور عشق۔ کیا کرنا ہے؟ عشق و محبت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنی ہے۔ اب اس کے متعلق سب سے پہلے ہم قرآن دیکھتے ہیں، قرآن کیا فرماتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے سورہ توبہ، قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ۔ دیکھیں کیسے ایک طرز ہے قرآن کا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ لوگوں سے فرما دیجئے کہ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ، اگر تمہارے باپ، وَأَبْنَاؤُكُمْ اور تمہارے بیٹے، وَإِخْوَانُكُمْ اور تمہارے بھائی، وَأَزْوَاجُكُمْ اور تمہاری عورتیں بیویاں، وَعَشِيرَتُكُمْ اور تمہارا قبیلہ کنبہ خاندان، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا اور تمہارا مال، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا جو تم نے کمائے ہیں، اور تجارت جس کے مندہ ہونے سے تم ڈرتے ہو، جس کے تباہ ہونے سے، ہلاک ہونے سے تم کیا کرتے ہو؟ ڈرتے ہو۔ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور وہ گھر جو تمہیں بڑے پسند ہیں، جو تمہیں بڑے محبوب ہیں۔ تو احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر تمہیں یہ زیادہ محبوب ہیں اللہ سے اور رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پسند ہے
تو فتربصوا، پھر صبر کرو، حتی یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے۔ اللہ کے حکم سے مراد کیا ہے؟ اللہ اپنا عذاب لے آئے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا فاسق قوم کو۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ جو ان کاموں کی وجہ سے نبی سے محبت نہ کرے، پیچھے ہٹ جائے، تو اس کے لیے کیا فرمایا؟ وہ فاسق ہے۔ وہ کیا ہے؟ فاسق ہے۔ ایک طرف اذان کی آواز اور ایک طرف دوست کی آواز، تو دوست کی آواز کی طرف چلا گیا ہے، تو یہ بندہ کیا ہے پھر؟ فاسق۔ کیونکہ محبت رسول کا تقاضا یہی تھا کہ آپ پہلے اذان کو لبیک کہتے ہیں۔ تو اس آیت سے ثابت ہے کہ ہر مسلمان پر اللہ اور رسول کی محبت کیا ہے؟ واجب ہے، کیونکہ اس میں بتا دیا گیا ہے کہ تم کو اللہ اور رسول کی محبت کا دعویٰ ہے اس لیے کہ تم ایمان لائے ہو۔ پس اگر تم غیر کی محبت کو اللہ اور رسول کی محبت پر ترجیح دیتے ہو تو تم اپنے دعوے میں صادق نہیں ہو، تو جھوٹا ہے۔ وہی بات نا، تیرے ہندیاں سندیاں محبوبہ، میں جھوٹا ہوا جے میں ہوں۔ جب اللہ سے محبت ہو جائے پھر بندہ وہی کام کرتا ہے، پھر اپنی میں ختم ہو جاتی ہے، پھر نفس پر چھری پھیر دیتا ہے بندہ۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ ایک طرف دنیا کی دعوتیں ہیں اور ایک طرف نماز ہے، تو وہ نماز کو ترجیح دیتا ہے۔ اور فرمایا اگر تم اس طرح محبت غیر سے اپنے دعوے کی تکذیب کرتے رہو گے تو خدا کے قہر سے ڈرو۔ تو اس آیت کے آخر والے حصے سے یہ بات بالکل واضح ہے، جس کو اللہ رسول کی محبت نہیں وہ فاسق ہے، وہ بندہ کیا ہے؟ فاسق ہے۔ اب دیکھتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح کی محبت کی۔ حضرت انس بن مالک، بخاری شریف کی حدیث ہے کتاب الایمان، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں بن سکتا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے باپ، اس کی اولاد اور تمام لوگوں کی نسبت زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ کیا کرنی ہے؟ محبت کرنی۔ اسی کے پیش نظر میں نے آپ کو بتایا نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ بے شک آپ سوائے میری جان کے جو میرے دو پہلوؤں میں ہے، میرے نزدیک ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے، لیکن جان سے زیادہ محبوب نہیں ہے، جان مجھے زیادہ پیاری ہے۔ اب یہ نہیں کہنا کہ حضرت عمر کو دیکھو نبی سے محبت نہیں تھے صحیح کرتے، انہوں نے یہ مسئلہ پوچھ کے ہمیں بتایا ہے، انہوں نے پوچھا ہے نا، تو اس میں رہنمائی کس کی ہو گئی؟ ہماری ہو گئی ہے۔ تو فرمایا کہ تم میں سے کوئی ہرگز مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ سن کے حضرت عمر نے جواب دیا، عرض کیا قسم اس ذات کی جس نے آپ پر کتاب نازل فرمائی، بے شک آپ میرے نزدیک میری جان سے جو دو پہلوؤں میں ہیں زیادہ محبوب ہیں۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب تمہارا ایمان کامل ہو گیا، اب تمہارا ایمان کامل ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس لیے میں آپ کو بار بار کہتا ہوں، قاری صاحب، ماما، بابا، دوست، یار، رشتہ دار، ہمسائے، دادو، نانو، چاچی، چاچا، پھپھی، پھپھا، یہ سارے پیچھے ہیں، بعد میں ہیں۔ پہلے زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوندا، جے رب نے محمد کسے شاید آئے تھے سایہ نہ ہوندا، جے رب نے محمد حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ، زمانے تے کچھ بھی نہ ہوندا ضروری ہے جے رب نے محمد بنایا۔ تو نبی پاک صلی اللہ کے بعد سب سے زیادہ جس سے محبت کرنی ہے نا، ایک یہ ہے کہ نبی پاک کو اللہ کا بیٹا نہیں کہنا، دوسرا خدا نہیں کہنا، باقی ٹوٹ کے محبت کرنی ہے نبی پاک سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اگر
قاری صاحب کی، پھپھو کی، ماما کی، دادوں کی، نانوں کی، چچی کی بات نبی پاک کے فرمان کے خلاف ہے کہ عمل نہیں کرنا. یہ محبت کا تقاضا ہے، یہ یاد رکھنا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو نہیں چھوڑا، جنگ میں سامنے آ گئے تو بچ تو گیا. جنگ کے بعد کہتے ہیں کہ ابو آپ میری تلوار کے نیچے، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے نا، تلوار کے نیچے بار بار آ رہے تھے تو میں باپ سمجھ کے چھوڑا تھا. تو حضرت ابو بکر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا نا، میں تیرا سر کاٹ دینا تھا. کیا سوچ کے تو میرے نبی کے مخالف آ گیا. تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف کوئی بھی آ جائے، ہاں آپ پیار سے، ادب سے، طریقے سے بات سمجھائیں گے کہ دیکھیں ہم نے حدیث پڑھی تھی، اس میں ایسے ہے، آپ یہ غلط کر رہے ہیں، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے اپنے صاحبزادے سے اپنی 3 حالتیں بیان کی. دوسری حالت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کوئی شخص میرے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب اور میری آنکھوں میں آپ سے زیادہ جلالت اور ہیبت والا نہ تھا. یعنی اللہ کے نبی سے زیادہ میرے نزدیک کوئی بھی محبوب نہیں تھا، وہ مجھے سب سے زیادہ محبوب تھے، اور میں آپ کی ہیبت کے سبب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر بھر کر نہ دیکھ سکتا تھا. جیسے کہتے ہیں مجھے ماں سے بڑا پیار، اور ایسے آنکھیں نکال کے دیکھتے ہیں جیسے آنکھ کے ڈیلے باہر نکال کے مار دیں گے. تو جس سے آپ محبت کرتے ہیں پھر آنکھیں خود بخود جھک جاتی ہیں. محبت کی نشانی یہ ہے. جیسے پیار جب کسی سے ہو جاتا ہے تو پھر بندہ اس کے سامنے زبان درازی. اس لیے وہ محبت جس میں ادب نہ ہونا وہ محبت نہیں ہے، وہ بس ایسے ٹائم پاس اور دکھلاوا ہے. یہ یاد رکھیں، جو بندہ آپ سے محبت کرتا ہے اور آپ کی رسپیکٹ نہیں نہ کر رہا، وہ محبت بھی نہ کسی مطلب کے لیے کر رہا ہے. اصل محبت وہی ہوتی ہے جس کے ساتھ بندے کے اندر ادب بھی آ جاتا ہے. کیا آ جاتا ہے؟ ادب بھی آ جاتا ہے. دیکھیں نا، مجھے تم سے بڑا پیار ہے اور اسے سارے لوگوں کے سامنے اوئے اوئے کہہ کے بلاتا ہے، ادھر آؤ، تم کام نہیں صحیح کرتی، فلانا ڈھمکانا، اس طرح نہیں کرتی. اس کے ساتھ بد کلامی کرے. جیسے میاں بیوی ہوتے ہیں، تو میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے نا، اس میں محبت سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے نا، وہ ہے ادب، ایک دوسرے کی عزت. میاں بیوی کوئی بھی رشتہ ہے جس میں عزت ہوگی نا، عزت، وہ رشتہ زیادہ کامیاب ہو جائے گا. اور آپ صحابہ کرام کی دیکھ لیں کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح جو ہے نا عزت کرتے تھے. اور حضرت ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زوجہ ابو سفیان بن حرب، جو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبا گئی تھی. جب شہید کیا نا تو اس کے بعد کلیجہ نکال کے کیا کر گئی؟ چبا گئی. لیکن بعد میں ایمان لے آئی تھی، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کر دیا؟ معاف کر دیا. تو ایمان لا کر کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روئے زمین پر کوئی اہل خیمہ میری نگاہ میں آپ کے اہل خیمہ سے زیادہ مبغوض نہ تھے. مجھے آپ کا گھرانہ آپ سب سے زیادہ کیا لگتے تھے؟ برے لگتے تھے. لیکن آج سے میری نگاہ میں روئے زمین پر کوئی اہل خیمہ آپ کے اہل خیمے سے زیادہ محبوب نہیں رہے. اب مجھے سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ آپ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہاں پر آپ اندازہ لگا لیں کہ جنگ احد میں ایک عفیفہ کا مطلب ہوتا ہے پارسا عورت، یہ آپ نام بھی رکھ سکتے ہیں. اس کے باپ، بھائی اور شوہر شہید ہو گئے. جنگ ہوئی نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، تو یہ اس کے والد بھی، اس کے بھائی بھی اور اس کے شوہر بھی کیا ہو گئے؟ شہید ہو گئے. اسے یہ خبر لگی تو کچھ پرواہ نہیں کی.
وہ یہی پوچھ رہی تھی کہ بتاؤ میرے محبوب کیسے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو بتایا گیا تیرا باپ شہید ہو گیا ہے. اس نے کہا مجھے نہیں پرواہ، مجھے بتاؤ رسول کیسے ہیں. اس نے کہا کہ تمہارا شوہر شہید ہو گیا، ان کو مجھے کوئی پرواہ نہیں، بتاؤ نبی پاک کیسے ہیں. بتایا گیا تمہارا بھائی شہید ہو گیا ہے. اس نے کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں، بتاؤ نبی پاک کیسے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. جب اسے بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحمد اللہ بخیر ہیں، تو کہنے لگی کہ مجھے دکھاؤ کہاں ہے. تو جب نبی پاک کو دیکھا نا صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور کو دیکھ کے کہنے لگی کلو مصیبت بعدک جلل، تیرے ہوتے ہوئے ہر ایک مصیبت ہیج ہے. یعنی آپ سلامت ہیں اور باقی میرا سب کچھ لٹ گیا ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ میرے نزدیک آپ کیا ہے، میرا قیمتی سرمایہ. بات کیا ہے، جس سے بندے کو محبت ہوتی ہے نا، جب اس کو نقصان پہنچتا ہے پھر اس کو دل دکھتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اس کا دل دکھتا ہے. بھائی ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، ہمیں ان سے محبت ہے، پریشانی ہوتی ہے، تکلیف میں آتے ہیں تو ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے، لیکن ان سے بھی زیادہ محبت کس سے ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. بڑھ کر اس نے رخ اقدس کو جو دیکھا تو کہا تو سلامت ہے تو پھر ہیچ ہے سب رنج و علم، میں بھی اور باپ بھی، شوہر بھی، برادر بھی فدا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ بھی، شوہر بھی، بھائی بھی اور میں بھی آپ پر فدا. اے شاہدین تیرے ہوتے ہوئے کیا چیز ہیں ہم. آپ سلامت رہیں گے، ہم سب کو بھی قربان ہونا پڑا تو ہو جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور حضرت عبد الرحمن بن سعد، اب یہ جو واقعہ میں نے آپ کو سنایا، یہ سیرت ابن ہشام میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. حضرت عبد الرحمن بن سعد کا بیان ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں سن ہو گیا. پاؤں سو جاتے ہیں نا، تو پاؤں سو گیا. ان سے یہ سن کر ایک شخص نے کہا کہ آپ کے نزدیک جو سب لوگوں سے زیادہ محبوب ہے نا، اسے یاد کیجیے. یہ سن کر آپ نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کا پاؤں ٹھیک ہو گیا. فوراً کس کو یاد کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو پاؤں ٹھیک ہو گیا. اور یہاں پر آپ آگے واقعہ دیکھیں کہ حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت آ گیا، دنیا سے جانے کے قریب ہیں. اور آپ کی بیوی نے کہا وَحُزْنَا وَحُزْنَا، ہائے غم. یہ سن کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا وَتَرَبَاهُ غَدًا أَلْقَى الْأَحِبَّةَ مُحَمَّد وَحِزْبَهُ، فرمایا کہ وارے خوشی. بیوی کیا کہہ رہی ہے؟ وَحُزْنَا، ہائے غم. اور آپ کیا فرما رہے ہیں؟ وارے خوشی، میں کل دوستوں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے صحاب سے ملوں گا. یعنی ان کو یہ ہے کہ میں دنیا سے جاؤں گا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں. ان کو یہ ہے کہ میں قبر میں جاؤں گا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائیں گے. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ. تو اسی کی تو مدد ہوگی نا جو محبت اور اتباع کرتا ہوگا. اللہ تعالی ہمیں بھی محبت رسول عطا فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم. آخری واقعہ جو نہایت ہی محبت سے بھرا ہوا ہے، جنگ احد کے بعد قبیلہ عدل وقارہ کے چند اشخاص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. کہنے لگے کہ آپ اپنے کچھ اصحاب کو ہمارے ساتھ روانہ کر دیں تاکہ وہ ہم کو اسلامی تعلیم دیا کریں. کیا دیا کریں؟ اسلامی تعلیم. آپ نے
کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو، جس میں مرثد بن ابی مرثد، خالد بن بکیر، عاصم بن ثابت، خبیب بن عدی، اس طرح اور کچھ صحابہ تھے رضی اللہ تعالی عنہم، ان کو بھیج دیا۔ جب وہ آب رجی پر پہنچے تو انہوں نے بے وفائی کی اور قبیلہ حذیل کو بلا لیا اور حذیل کے ساتھ مل کر جو ہے نا ان اصحاب کو گھیر لیا اور کہا خدا کی قسم ہم تم کو قتل کرنا نہیں چاہتے، ہم تمہارے عوض اہل مکہ سے کچھ لینا چاہتے ہیں۔ دھوکہ دے دیا نا انہوں نے۔ حضرت مرثد و خالد و عاصم نے اپنے آپ کو دشمنوں کے حوالے نہ کیا، جیسے کہتے نا اپنے آپ کو نا ہمارے حوالے کر دو، ہم تمہیں مارنا نہیں چاہتے، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بات نہیں مانی اور آپ نے مقابلہ کیا اور شہید ہو گئے۔ وہ یہ نہیں تھے چاہتے کہ ہمیں یہ استعمال کر کے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے چیزیں لیں، مقابلہ کیا، شہید ہو۔ باقی تینوں کے ہاتھ انہوں نے جکڑ لیے، ان کو ہتھ کڑی لگا دی نا، بند کر دیا۔ جب زہران میں پہنچے تو عبداللہ بن طارق نے اپنا ہاتھ نکال لیا اور تلوار ہاتھ میں لی، دشمن پیچھے ہٹ گیا اور دور سے پتھر پھینکتے رہے یہاں تک کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ باقی دو کو انہوں نے قریش کے ہاتھ بیچ دیا۔ انہوں نے کہا کہ جو منصوبہ ہم چاہتے تھے وہ تو بات نہیں بنی، سب کو کہا تھا کہ ہم اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو، ہم تمہیں مارنا نہیں چاہتے، تمہارے عوض مال و دولت لیں گے، لیکن ایسا ہو نہیں سکا۔ تو باقی جو دو اصحاب بچ گئے تو حضرت زید کو صفوان بن امیہ نے خریدا تاکہ ان کو اپنے باپ امیہ بن خلف کے بدلے قتل کر دے، دشمنی تھی نا، تو اس کو انہوں نے بیچ دیا حضرت زید کو۔ کس نے خریدا؟ صفوان بن امیہ نے۔ یہ امیہ بن خلف جو ہے نا یہ اس کا بیٹا ہے، تو اس نے کس لیے خریدا حضرت زید کو؟ تاکہ ان کو کیا کر دے، قتل کر کے اپنے باپ کا جو ہے نا بدلہ لے۔ صفوان نے نا حضرت زید کو اپنے غلام نستاس کے ساتھ ایک مقام پر بھیج دیا، حضرت زید کو قتل کرنے کے لیے حد حرم سے باہر لے گئے۔ تو ابو سفیان نے جو ابھی تک اسلام نہ لائے تھے ان سے یوں کہا کہ اے زید، میں تم کو خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، اب سنیے گا یہ الفاظ ذرا، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اس وقت ہمارے پاس بجائے تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں جن کو ہم قتل کر دیں اور تم آرام سے اپنے اہل میں بیٹھو؟ اس نے کہا اوہ تم یہ بات تمہیں زیادہ مناسب نہیں لگتی کہ ہم تمہیں چھوڑ دیں اور تمہارے بدلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا قتل کر دیں؟ اب یہ دیکھو نا، جب محبوب پہ بات آتی ہے تو پھر جو محب ہوتا ہے پھر وہ نہیں کچھ پرواہ کرتا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اللہ کی قسم میں پسند نہیں کرتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جس مکان میں تشریف رکھتے ہیں ان کو ایک کانٹا لگنے کی تکلیف بھی ہو۔ آپ فرماتے ہیں قتل تو بڑے دور کی بات ہے، مجھے یہ چیز بھی پسند نہیں ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر موجود ہیں وہاں پر ان کو ایک کانٹا بھی چبھے، اور تو کہتا ہے کہ تو نے ان کو شہید ہی کرنا ہے۔ تو مجھے یہ بات گوارا نہیں ہے، مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کانٹا بھی چبھے اور میں یہاں پر اپنے اہل و عیال میں آرام سے بیٹھا رہوں۔ یہ سن کر ابو سفیان نے کہا، میں نے لوگوں میں سے کسی کو نہیں دیکھا کہ دوسروں سے ایسی محبت رکھتا ہو جیسا کہ محمد کے اصحاب محمد سے رکھتے ہیں۔ اس کے غلام نستاس نے نہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ اب یہاں پر ہم کہنے سانو چھاڑ دو، تہاڈی مہربانی، مار دو جنوں مارنا ہے۔ کیونکہ دیکھیں نا ایک بندے کو، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے مال، اولاد اور جان سے بھی زیادہ نبی سے محبت کی ہے۔
صرف دعوے نہیں کیے غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، تیرے نام تو واراں جاں یار، صرف دعوے نعرے نہیں لگائے، عملی زندگی پیش کی ہے اپنی۔ دیکھیں نا شہید ہو گئے ہیں، اور جب اس نے یہ کہا کہ تیرے بدلے محمد کو نہ شہید کر دیں، آپ فرماتے شہید کو تو بڑی بات ہے، وہ تو اتنی تکلیف، تو اب کانٹا بھی میں چاہتا ہوں کہ نہ چبھے، میں ان کے بدلے میں شہید ہو جاؤں، مجھے مر جانا قبول ہے، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے محبوب کو کانٹا بھی چبھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی جان، اپنی اولاد، اپنے اہل و عیال، اپنے رشتہ دار، ہر چھوٹے بڑے سے زیادہ محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے، اور اتباع نبوی کو ہر زندگی کے پہلو میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔